کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج مختصر وقت میں ہم بات کریں گے کہ التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام۔ ایک مقولہ ہے جو علماء کرام اکثر بیان کرتے ہیں کہ جو بھی دعوت کے میدان میں آتا ہے اور لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو راہ راست کی طرف بلانا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے انبیاء کی جو زندگی ہے وہ ایک نمونہ ہے۔ انبیاء نے معاشرے میں جب دیکھا کہ لوگ بھٹک چکے ہیں تو انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے تاکہ ہم بھی اسی طریقے میں چلتے ہوئے، انہی انبیاء کے راستے پر چلتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم اگر غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس میں وہ ملوث نہ ہو، حتیٰ کہ شراب، زناکاری، جوا، حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ معصوم بچی کو، چھوٹی معصوم بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اتنے پتھر دل ہو چکے تھے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا اس قبیلے میں کہ لوگ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ سوچتے جائیں تو دنیا کا کوئی جرم ایسا نہیں ہوگا جو وہاں پایا نہ جاتا ہو۔ ان سب گناہوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل سے آغاز کیا وہ ہے توحید۔ کیوں؟ توحید ایسی چیز ہے جن لوگوں کی توحید صحیح ہو جائے گی تو ان کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے اور وہ قابل قبول بھی ہوں گے۔ اگر توحید درست نہیں ہے تو باقی وہ جتنے بھی عمل کرتے رہیں، جتنے بھی اچھائیاں نیکیاں کرتے رہیں، جتنے بھی وہ گناہوں سے بچتے رہیں، ان کا گناہوں سے بچنا کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ جب توحید نہیں ہوگی اور شرک ہوگا تو شرک کے ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورت کے اندر 18 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو میں ان کے عمل بھی برباد کر دیتا ہوں۔ یعنی اندازہ لگائیں، یہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کیونکہ انبیاء تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے عمل کے اندر شرک آ گیا تو اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جس چیز سے آغاز فرمایا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے سے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا۔ اور یہ صرف نبی علیہ السلام کا معاملہ نہیں ہے، آپ اگر پچھلے انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، سیدنا نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں، جب ان کو قوم کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے بھی اپنی دعوت کا آغاز توحید سے فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں نوح علیہ السلام؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اس کے بعد جتنے بھی آپ رسولوں کو دیکھیں گے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اسی مسئلے سے فرمایا۔ اور یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اگر معاشرے میں دیکھتے ہیں برائیاں، بدکاریاں پھیل چکی ہیں، لوگ گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اگر ہم اس تباہ و برباد معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس راستے کو اپنائیں جس راستے کو انبیاء نے اپنایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے انبیاء کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنی جماعتیں ہیں، کتنے دائی ہیں، لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں نتیجہ کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ لوگ ویسے گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، شرک بدعات عام ہوتی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے آخر؟ سبب کیا ہے؟
وہ یہی سبب ہے کہ ان لوگوں نے انبیاء کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ لوگ بلاتے ہیں نماز کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف، صلہ رحمی کی طرف، لیکن اس سے بڑھ کر جو جرم ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رہتی۔ ہم شرک کو دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، اس کو نارمل سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور شرک کے ہوتے ہوئے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں، عبادات کرتے رہیں، حسن اخلاق کے مالک بن جائیں، وہ ان کو کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت کا مستحق بن جائے۔ تو یہ بغیر توحید کے ممکن نہیں ہے، شرک کو چھوڑے بنا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن شرک ہم کیسے چھوڑیں گے؟ جب ہمیں دعوت دینے والے ہمیں شرک سے ڈرائیں گے، شرک سے آگاہ کریں گے۔ آخر شرک ہے کیا بھلا، جس سے ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے؟ اور آخر وہ توحید ہے کیا جس کی طرف تمام انبیاء دعوت دیتے رہے؟ جب ہم اسے خود سمجھیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، تو یہ معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، بے روزگاری ہے، پریشان ہوتے ہیں، یہ روڈ صحیح نہیں بنے ہوئے جی، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، حکمران ہمارے صحیح نہیں ہے۔ ان مسائل کے اوپر رونا رو رہے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک یہی مسائل ہم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی ایسا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے دل میں اگر غم ہونا چاہیے تو درد ہونا چاہیے، تو شرک کے بارے میں درد ہونا چاہیے کہ لوگ شرک میں